ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کی سختیوں سے پناہ مانگا کرو۔ موت کے وقت ایک بے ایمان کو اتنی پیاس لگتی ہے، گنہگار کو اتنی پیاس لگتی ہے، فرمایا ساتوں سمندر اکٹھے کر کے اس کو پلا دیے جائیں تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ موت کے وقت اتنی سختی انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ او اسرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح، جب تو کسی کی روح قبض کرتا ہے تو تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب تو کسی کی جان نکالتا ہے تو تیری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا، حضرت آپ اللہ کی خلیل ہیں، اب آپ کے سامنے میں انکار نہیں کر سکتا، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن ایک گزارش ہے، وہ گزارش یہ ہے کہ حضرت آپ وہ حالت دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی کیفیت بتاؤ تو صحیح، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا کہ حضرت آپ رخ مبارک اس طرف کر کے پھر چہرہ میری طرف کیجیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک واپس موڑا، کیا دیکھتے ہیں اسرائیل علیہ السلام کے چہرے میں اتنی بڑی بڑی آگ کے انگارے ہیں، آگ کی لپٹیں ان کے چہرے کے اندر ہیں، اتنے سیاہ چہرے والے فرشتے ان کے ارد گرد موجود ہیں، جہنم سے آگ لے کے آئے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے اور کرز لے کر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ جیسا عظیم پیغمبر اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکا، فوراً بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد پوچھا کہ او میاں ذرا بتا تو صحیح، جب تو کسی نیک آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو تیری کیفیت کیا ہوتی ہے، تیری حال کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا حضرت آپ چہرہ مبارک اس طرف کیجئے، پھر دوبارہ میری طرف کریں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے چہرے پر نورانی لباس ہے، چہرہ خوبصورت ہے، جسم پر نورانی لباس ہے، جنت سے خوشبوئیں لائی گئی ہیں، تا حد نگاہ جنت کے فرشتے، جنت کی حوریں استقبال کے لیے ہار لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، واہ اللہ کے بندے، کیا عظیم خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آئے تو اس کے جسم سے روح ایسی نکل جاتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکال لو۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو تم کیا جانو موت کی تکلیف کو، تم کیا جانو موت کے سکرات کو۔ جب کسی بے ایمان، کسی بے نمازی، کسی نماز چھوڑنے والے، رب رسول کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے نافرمان بندے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو روح اس کی کبھی جسم کے کسی حصے میں دوڑتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے میں دوڑتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے میں دوڑتی ہے، بلا کر حضرت اسرائیل روح نکالنے والا فرشتہ اس کو کھینچ کر نکالتا ہے۔ او بندو، او اللہ کے بندو، او لوگو، اگر کسی ململ کا کپڑا، کسی لون کا کپڑا جب کسی خاردار جھاڑی پہ ڈالو، ایک طرف سے پکڑ کے جب اس کو کھینچو گے، جو کیفیت اس کپڑے کی ہوتی ہے، اس بدبخت، اس بے ایمان، اس بے نمازی کی روح کی نکلنے کی کیفیت یہی ہوتی ہے۔ روح بھاگتی ہے۔ پھر جب اس بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ قبر کا ٹکڑا، وہ زمین کا ٹکڑا رو کے کہتا ہے کہ جب تک تو دنیا میں پھر رہا تھا، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ میری نظر میں تو تھا، آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو میری کیفیت دیکھ، میرا تیرے ساتھ سلوک دیکھ۔
حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مٹی اور وہ قبر کا ڈھیر اس طرح تنگ ہو جاتا ہے، اس طرح تنگ ہو جاتا ہے، اس طرح تنگ ہو جاتا ہے کہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جاتی ہیں۔ او لوگوں، موت کی سختی کو یاد کیا کرو، موت کی کیفیت کو یاد کیا کرو۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کا آخری وقت ہے، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، بار بار پسینہ بڑھ رہا ہے، بار بار جسم کی کیفیت تبدیل ہو رہی ہے۔ فرمایا او عائشہ جاؤ پانی لے کر آؤ۔ سیدہ عائشہ پانی لے کر آئیں، آقا کریم انگلیاں پانی میں ڈبو کر بار بار چہرے پر چھینٹے مارتے جا رہے ہیں۔ جب چہرے پر چھینٹے مارتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی، ہل ادخلک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او کوار، او دیہاتی، کون ہے جو تجھے اس وقت داخل ہونے کی پڑی ہے؟ کون ہے جو تجھے اس وقت گھر میں آنے کی فکر لگی ہوئی ہے؟ میرے ابا جی کی حالت یہ ہے کہ بے ہوش ہو رہے ہیں، ابا جی کی حالت اور کیفیت بدل رہی ہے، تجھے گھر میں داخل ہونے کی پڑی ہے۔ آقا کریم نے سناؤ، فرمایا او میری لخت جگر، او نور نظر، آج اس کو کچھ نہ کہے، یہ تو وہ ہے جو کہ حویلیوں کو ویران کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو معصوم بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ اجاڑ دیتا ہے، یہ وہ ہے جو پورے علاقوں کو ویران کر دیتا ہے، یہ وہ ہے جو کسی کی کوئی حالت نہیں دیکھتا۔ یہ تو تیرے ابا کی شان ہے کہ پوچھ کر آ رہا ہے، آج تک کسی بشر سے، کسی انسان سے اس نے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اجازت مل جاتی ہے، آقا کریم کے قریب آ جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں، قربان جاؤں کالی کملی والی تیرے احسانات پہ، قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی وفاداری پہ، اپنے آقا کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ ان لمحات میں بھی آقا نے اپنی امت کو نہیں بلایا، فرمایا جا جبرائیل میرے رب سے پوچھ کر آ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، میرے بعد میری امت کو اس طرح تباہ تو نہیں کرے گا جس طرح پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا۔ رات کو سوئے انسانوں کی حالت میں، صبح جب اٹھے تو سب کی شکلیں بندروں خنزیروں جیسی بنی تھیں۔ کیا اس طرح میرا اللہ میری امت کو برباد تو نہیں کرے گا کہ رات بالکل صحیح سالم سوئے، صبح جب اٹھے تو ساری کی ساری قوم کے کلیجے پھٹے ہوئے مردود ہو کر پڑے تھے؟ کیا اس طرح تو نہیں ہوگا کہ میری ساری کی ساری قوم جس طرح پہلے قوموں کی قومیں سوئی ہوئی، جب صبح اٹھے تو ایک سانس بھی کسی انسان میں جاری نہیں تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے پیارے نبی کو کہہ دے تیرے بعد تیری امت کو میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ قربان جاؤں کالی کملی والے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تجھے اجازت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اپنا کام شروع کیا، جب گھٹنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کی، آپ نے فرمایا کہ او اسرائیل ذرا خیال کر، تو مجھے تکلیف دے رہا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ تکلیف دینے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، آپ کا کیا مقام، کیا شان آپ کی، کیا عظمت آپ کی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او اسرائیل، آج تو جو میری امت کو تکلیف دے گا قیامت تک، وہ ساری کی ساری تکلیف آج میں محمد کے سینے پہ ختم کر دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ کیا وفا تھی ان کی، اور ہماری کیا جفا ہے کہ اس کے نام کی جب باری آئے تو ہم گھروں میں چھپ جاتے ہیں، جب نماز کی باری آئی تو ہم گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ اتنی لمبی لمبی نمازیں آقا پڑھا کرتے تھے، سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ ہے، تکلیف نہیں لیکن امت کو بتا رہے ہیں۔ اور کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا کہ مولوی صاحب بیٹھے، حضور کا کیا مقام ہے؟ عام مومن کی شان ہے کہ روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے باہر، اور یہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میاں تکلیف نہیں ہو رہی تھی، مجھے اور تجھے سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب اس نبی کی یہ کیفیت ہے، تم اپنی موت کو یاد کرو، تمہاری موت کے وقت تمہاری کیا کیفیت ہے۔